امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مسلم اور عرب ممالک کے سربراہان کی ملاقات ہوئی ہے جس میں غزہ کی صورتحال اور اس کے مستقبل کے حوالے سے کافی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ اکارڈنگ ٹو این انٹرنیشنل رپورٹ، ڈونلڈ ٹرمپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ مسلم ممالک اپنی ایک مشترکہ فوج غزہ کے اندر بھیجیں تاکہ اسرائیلی فوج کے انخلاء کو ممکن بنایا جا سکے۔ کیا غزہ کا مستقبل اب مسلم ممالک کے ہاتھ میں ہے؟ کیا یہ ممالک اپنی فوجیں براہ راست غزہ کے اندر بھیجیں گے؟ حماس کا اس پر کیا رد عمل ہوگا؟ اور پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی نیتن یاہو سے ملاقات ہونا متوقع ہے، تو نیتن یاہو اس تجویز پر کیا رد عمل دیں گے؟ اس ساری صورتحال پر بخاری صاحب کا انالیسس لیں گے۔ اپنے آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے، اپنے گزشتہ پروگرام میں بھی ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی بگرام ایئر بیس کے حوالے سے خواہش کا ذکر کر چکے ہیں۔ اس پر اب افغان گورنمنٹ کا دو ٹوک موقف جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ کیا امریکہ ایک اور افغان جنگ مسلط کرنے کا خطرہ مول لے سکتا ہے، اور اس جنگ کا خطے پر اور بالخصوص پاکستان پر کیا اثر ہوگا؟ ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے لیٹس موو ٹورڈ سلیم بخاری صاحب۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں بالکل، آپ بتائیے آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ بخاری صاحب، ایسے آج ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے آپ کا موڈ کچھ خاطر خواہ ٹھیک تو نہیں لگ رہا، لیکن پھر بھی بہرحال ان کی ملاقات ہوئی ہے مسلم ممالک کے سربراہان سے۔ کیا چینج آف پوسچر دیکھ رہے ہیں آپ، اور کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اس میٹنگ کو؟ دیکھیں، وہ آپ کی آبزرویشن میں بہت حد تک سچائی ہے، اس لیے کہ میں یہ بات شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ یہ ٹرمپ جو ہیں، امریکہ کے صدر ہیں، انہوں نے ڈگڈگی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور پوری دنیا کو نچا رہے ہیں وہ اپنی انگلیوں کے اوپر۔ اس کی اجازت ان کو ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یا وہ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، آج اس کا تیا پانچا کرنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ آپ نے بات کا آغاز کیا ہے ان کی عرب اور اسلامی سربراہوں سے ملاقات سے، تو پہلے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے، چونکہ اس ملاقات کے بعد یہ لوگ کسی سے بات کیے بغیر واپس چلے گئے ہیں، تو میں یہ اسیوم کرنے پر مجبور ہوں کہ اندر گفتگو میں آل واز ناٹ ویل۔ ٹھیک ہے، جو یہ درفنتریاں چھوڑتے ہیں نا، مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ اپنی فوجیں بھیج دیں وہاں پہ، ول نیتن یاہو الاؤ کہ آ جائیں جناب، میں ویلکم کروں گا آپ کو۔ یعنی انہوں نے یہ علاقہ فتح کیا ہے ایز اے ملٹری وکٹری، دے تھنک، حالانکہ یہ سارا کچھ ناجائز ہے، اللیگل ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اینڈ آپ کا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کے کہنے کے بعد وہ فوراً کہے گا کہ آئیے جناب، ریڈ کارپٹ از ریڈی، آپ اپنی فوجیں بھیج دیں یہاں پر۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کی درفنتریاں چھوڑنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ نیتن یاہو کو ٹائم ملتا رہے اور وہ غزہ کی اور غزہ کے باسیوں کی تباہی کرتا رہے تاکہ وہاں کچھ باقی نہ بچے۔ یہ 2 سال تک اس پوری دنیا کا ضمیر کہاں مرا ہوا تھا، یہ پوری دنیا کی انسانی اور انسانی حقوق کے جذبے کہاں دفن تھے، کسی کو پتہ چلا؟ کوئی بولا؟ 66,000 کے قریب لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ زمیں بوس ہو گئی، 2 لاکھ کے قریب لوگ زخمی ہیں، پورا غزہ زمیں بوس ہو کے قبرستان بن گیا ہے، کوئی بولا؟ سوائے لپ سروس کے کچھ نہیں کیا، کیا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سوائے اور وہ لپ سروس صرف ہمارے والے بندوں نے۔ لہٰذا نیتن یاہو کو ٹائم ملا، اس نے اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی ہے۔ تو میں پہلا الزام ٹرمپ پر یہ لگا رہا ہوں کہ آپ مختلف حربوں سے تاخیر کرتے رہے تاکہ نیتن یاہو اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے۔ کبھی آپ نے حماس کو انگیج کیا اور ان کے اوپر حملہ کروا دیا، کبھی آپ نے ایران اور اسرائیل کو اکٹھا بتایا، خود ان کے ساتھ بیٹھ گئے، تب آپ نے جا کے اسرائیل سے ایران پر حملہ کروا دیا۔ آپ کر رہے ہیں، کس کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دنیا میں جو تباہی پھیل رہی ہے ان کی وجہ سے وہ تو الگ ہے، لیکن جو امریکہ کی تباہی ہونے والی ہے اس کا بھی اندازہ شاید ابھی نہیں ہے۔ آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں لیکن اندازہ ابھی بالکل نہیں ہے، اور ان کو اس کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ قرآن کی ایک انٹرپریٹیشن ہے، وہ مجھے بار بار یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ جب بہت اختیار کسی کے پاس آ جائے اور وہ آپے سے باہر ہو جائے تو ہم ایسی قوموں کے اوپر مسخرے مسلط کر دیتے ہیں، باقی کا کام وہ خود کر لیتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ تو میرے خیال سے امریکہ اس وقت جو ہے وہ ایک مسخرے کے ہاتھ میں ہے۔ یہ میں تنگ آ کے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ وہ اس طرح سے بیوقوف بنا رہے ہیں پوری دنیا کو۔ مثال سنیے، میں نے کہا نا کہ آج میں اتنا بھرا بیٹھا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں شروع کہاں سے کروں۔ اقوام متحدہ سے آ جاتے ہیں جناب، وہاں پہنچ کے موضوع پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایکسیلریٹر نہیں ٹھیک چل رہا تھا، یہ پرومپٹر ٹھیک نہیں چل رہا تھا۔ اس آدمی سے کوئی یہ پوچھے کہ نیو یارک جو ہے یہ آئس لینڈ میں ہے، یہ ایشیا میں ہے، اٹ از دا لارجسٹ سٹی آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جو کلیم کرتا ہے کہ ہم جیسی ٹیکنالوجی کسی کے پاس نہیں ہے، ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آسمان کے تارے توڑ کے لا رہے ہیں، پرومپٹر آپ سے چلتا نہیں ہے، تو یہ پھٹکار تو آپ پر ہے۔ جی بخاری صاحب، اس گفتگو آپ اندازہ کیجئے
یہ دنیا کی سپر پاور کا پریزیڈنٹ بول رہا ہے جس کو اپنی فرسٹ لیڈی کی فکر ہے کہ کہیں اس کا پاؤں پھسل جاتا تو کہیں ہڈی نہ ٹوٹ جاتی ان کی. ارے آپ کی آنکھوں کے سامنے 66,000 بندہ جو ہے وہ شہید کر دیا آپ نے, 2 لاکھ آپ نے زخمی کر دیے, ایک پوری قوم جو ہے وہ نیست و نابود کی جا رہی. آپ کو اس کی فکر نہیں ہے, آپ کو فرسٹ لیڈی کی فکر ہے. ایک دوسرا, انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے پلے بھی کچھ نہیں چھوڑا. جنرل تاثر یہ تھا, اور میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن آج تک سوائے امریکہ کی مرضی کے, سوائے امریکہ کا مفاد کا انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے, اس نے کچھ کر کے نہیں دیا. لیکن جو وہ خود بول رہے ہیں اس کی وجہ ہمیں ڈھونڈنی پڑے گی کہ یونائٹڈ نیشن میں اتنے نقائص کیسے پیدا ہو گئے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو جنگیں بند کرا رہا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے, کیڑی جنگ بند کرائی ہے حضرت صاحب آپ نے انڈیا پاکستان کی؟ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا, اس لیے کہ جس طرح ہم 4.5 گھنٹے میں 5 دنوں کا ادھار اتار رہے تھے تو بات اگر بڑھ جاتی تو کہاں جاتی. اس نے تو فائدہ کیا ہندوستان کا, ورنہ ہم تو لیتے گئے تھے. جی بخاری صاحب جناب, یہ یونائٹڈ نیشن کے بارے میں جو تکلیف لاحق ہوئی ہے ان کو, اس کی وجہ ڈھونڈتے ہیں. جی کیونکہ اب یہ ہوا ہے کہ تنگ آ کے سیکرٹری جنرل گوترس, انتونیو گوترس, انہوں نے اوپر نیچے کو درجن بھر بیان دیے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے وہاں. کسی سیکرٹری جنرل کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ ایسا کوئی اعلان کر دے جس سے اسرائیل یا امریکہ جو ہے اس کو تکلیف پہنچے. ایک جنرل اسمبلی نے 6 قراردادیں پاس کی ہیں اکثریت رائے سے کہ جو ہو رہا ہے وہاں جینوسائیڈ ہے. 6 سیکورٹی کونسل میں آپ نے موو کی قراردادیں, 15 میں سے 14 بندے حمایت کر رہے ہیں, ایک بندہ ویٹو کر رہا ہے. جی اس لیے تکلیف ہے ان کو کہ وہاں پر تو یہ موومنٹ امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف ہو رہی ہے, آوازیں اٹھ رہی ہیں نا. دھڑا دھڑ ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کی تمام تر پریشر کے باوجود فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں. ان کو تو موت پڑی ہوئی ہے اس کی. آگے چلیے. دوسری بات یہ ہے کہ نیتن یاہو میں اور ٹرمپ میں ایک چیز قدر مشترک ہے, بوتھ ہیٹ مسلمز. یہ اسلامو فوبیا کے بدترین سٹیج پر پہنچے ہوئے مریض ہیں, اور یہ میں بلا وجہ نہیں کہہ رہا ہوں. ذرا دیکھیں, امریکہ کا پریزیڈنٹ کہتا ہے اس فلاں میئر کو آپ نے انوائٹ کیوں کر لیا. لک ایٹ دا لیول. یہ تو میئر نہیں ہے کسی شہر کا, پاکستان کا بھی میئر بننے کے قابل نہیں ہے. جو پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ سپر پاور کا پریزیڈنٹ یہ کہہ رہا ہو کہ اس میئر کو کیوں بلایا. آگے چلیے. ایک اور مسلمان میئر بننا چاہ رہا ہے نیو یارک کا, بڑی تکلیف ہے ان کو. ویسے ان کو میئر سے مسئلہ کیا تھا, کیا دشمنی ہے؟ گھٹیا آدمی گھٹیا سوچے گا. مطلب ہے یہ تو میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں, مجھے میرے جرنلسٹک نارمز, میرے ادارے کی پالیسی روک رہی ہے, میرے راستے کی دیوار ہے, ورنہ میں ٹرمپ صاحب کو ان کی اوقات یاد دلا کے چھوڑوں. لیکن آج ہم چلیں گے سٹیپ ٹو سٹیپ, یہ اس بات کو جو ہے یہاں ہم چھوڑ نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو محبت اتر آئی ہے ان کی ہمارے لیے, جس کو میں بہت سارے دیگر لفظوں میں یاد کرتا ہوں, آپ کو تو یاد ہی ہے, وہ ہم سے محبت کم ہے اور مودی سے نفرت زیادہ ہے. جی اس لیے کہ مودی نے جو مرضی آپ اس کو کہہ لیں, ہم تو خیر اس کی شکل بھی دیکھنے کے روادار نہیں ہے, اس نے تھوڑا چیلنج کیا ہے امریکن رائٹ کو. ٹھیک ہے, اس نے کہا میں لوں گا تیل, کر لو بند, کر کے دکھاؤ بند, میں روس سے لوں گا تیل. ٹھیک ہے, اس نے کہا میں پابندیاں لگا دوں گا, اس نے لگا دیں. اس نے کہا ہم دورہ منسوخ کر رہے ہیں, کر دیں. تھوڑی سی آنکھیں دکھائی, پھر اس نے ٹلٹ شو کیا ٹورڈز چائنا اینڈ رشیا. ٹھیک ہے, تو ان کو کوئی محبت نہیں ہے مسلمانوں سے. یہ بالکل اس غلط فہمی میں ہمیں کسی کو نہیں پڑھنا چاہیے. پروگرام میں شامل کریں گے شارٹ بریک سے واپس آ کر ہم ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بھائی صاحب, آپ نے اسی حوالے سے بات کی تھی کہ اس پر اسرائیل کا یا نیتن یاہو کا کیا رد عمل ہوگا, وہ تو چلے بات کی بات ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس تجویز پر مسلم ممالک کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیا واقعی وہ اپنی فوجیں غزہ کے اندر بھیجیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا, اسرائیل انڈر نو سرکمسٹانسز پرٹیکولرلی نیتن یاہو ول نیور ایکسپٹ اٹ. ٹھیک ہے, مگر اس کے ساتھ پروائزو دیکھو کیا ہے. حماس ہتھیار پھینکے گی, حماس کا کوئی رول نہیں ہوگا غزہ میں, حماس سے نجات دلائی جائے گی. مطلب یہ چیریٹی نہیں ہے. اس کے جو پروائزوز ہیں وہ بہت خوفناک ہیں. جی اچھا جی, پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی آ کے مسلم ممالک جو ہیں وہ یہاں پر کوئی ایک یعنی گورننس کے لیے کوئی ایک کمیٹی بنا لیں یا کوئی ایک حکومت قائم کر لیں. کدھر گئی حماس؟ ویئر از حماس کاز؟ ویئر از فلسطینین کاز؟ یہ سب کچھ اس حد تک بے غیرتی کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب کے داماد وہاں پر ٹورنگ ریزورٹ کے نقشے اور منصوبے بنا کے بیٹھے ہیں. جی, یہ ہے انسانیت ان لوگوں کی.
جی بخاری صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ان تجاویز سے ان کا جو غزہ رائبیریا کا سارا پلان ہے وہ بھی فلاپ ہو جائے گا؟ دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا، وہ کہتے ہیں پنجابی زبان میں ات خدا دا ویر. اگر آپ مسلم فوبیا کا شکار ہو کے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی نیت رکھتے ہوں گے یا اس کے لیے اقدام کریں گے، تو وہ اوپر ایک ذات بیٹھی ہوئی ہے جس نے کسی نہ کسی ظلم کو کسی نہ کسی جگہ پہ روکنا ہے، جی، اور یہ رک رہے گا، میرے ایمان کا حصہ ہے. آگے چلیے جناب. کچھ ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں. ٹرمپ صاحب کو بڑی تکلیف ہے اس کی. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک طرح سے حماس کو انعام دینے کے مترادف ہے. جی، اس حوالے سے امریکہ اور اسرائیل دونوں کو مروڑ اٹھ رہے ہیں بہت. اب وہ دھمکیاں دی، نیتن یاہو میں دھمکی دی. نیتن یاہو نے تو دورہ برطانیہ کے دوران جوائنٹ پریس کانفرنس میں دھمکی دی، جو اس کا جواب فوری طور پہ اسٹاپر نے دیا، جو پرائم منسٹر ہیں ان کے. انہوں نے کہا ہم اتفاق نہیں کرتے آپ کی اس پالیسی سے، ہم تو تسلیم کریں گے، اور انہوں نے کر کے دکھایا. پہلی بات تو یہ کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ یورپی ممالک نے جو اندیا دیا تھا، جو خواہش کا اظہار کیا تھا، اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا. بھائی صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ اسی چیز کی وجہ سے ٹرمپ پر اتنا پریشر بلڈ ہو گیا ہے کہ وہ مسلم ممالک سے میٹنگ کر رہے ہیں بذات خود جا کر، اور کسی حل کی طرف بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے آپ کو جو کہا، میں تو اس کے اوپر کنونسڈ ہوں کہ یہ اس طرح کی میٹنگز کر کے، اس طرح کے بیانات دے کے ٹائم گین کر رہے ہیں، نیتن یاہو کو وقت مہیا کر رہے ہیں کہ وہ غزہ کو الٹیمیٹلی تہس نہس کر دے. یہی ہم نے 2 سال میں دیکھا ہے. آپ دیکھیے مذاکرات کیا نکلا مذاکرات سے. مذاکرات کے نتیجے میں جنگ نہیں ہوئی. جی ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ تو میں نے کہا ہے نا کہ اس کے اوپر تو جتنا بھی ہم بات کریں وہ کم ہے. موصوف پتہ کیا فرماتے ہیں کہ حماس نے امن کی پیشکش کو مسترد کیا. جی، آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، ہر امن کی پیشکش کو نیتن یاہو نے اٹھا کے پھینکا ہے یا نہیں؟ ہر مذاکرات کی ٹیبل سے نیتن یاہو بھاگا ہے کہ نہیں؟ جی، یار ایک ملک کا صدر، ایک سپر پاور کا صدر اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتا ہے. جی بخاری صاحب، دیکھیے میرے خیال سے ہمیں تھوڑا سا ریئلسٹک ہونا چاہیے. 7 اکتوبر ان سب کو یاد ہے، لیکن 7 دہائیوں سے کیا ہو رہا ہے، اسرائیلیوں کو کس طرح نیست و نابود کیا جا رہا ہے، چاہے وہ شابرا شتیلا کیمپس ہیں جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مار دیے گئے. اسی طرح جارڈن میں ہوا. میں مثالیں دینے بیٹھوں آپ کو تو وقت آپ کا پروگرام کا اس وقت کہاں تھے یہ لیڈرشپ؟ اس وقت امریکہ کیا چنے بیچ رہا تھا. ہیونگ سیڈ دیٹ، اب وہ بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں کہ حماس جو ہے وہ سیبوٹاج کرتا ہے، جبکہ اس کے اپوزٹ ہے ریالٹی. ایبسلیوٹلی. میں نے تو یہ کہا نا کہ یہ جھوٹ، کورا جھوٹ، 3rd کلاس جھوٹ. ہر دفعہ نیتن یاہو نے ہر کوشش کو اٹھا کے پھینکا ہے، اور نیتن یاہو صاحب کے اس عمل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں صبح سے شام تک دنیا کو الو بنائے جا رہے ہیں. جی، اب آج مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ امیر قطر صاحب بھی تھے اس میں. بخاری صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو، پروگرام میں شامل کریں گے شارٹ بریک سے واپس آ کر ہم ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.